کشمیر کے معاملے میں پنڈت نہرو کی خواہشات نے ایک نیا گل اس وقت کھلایا جب 1964 میں شیخ محمد عبداللہ اور مرزا افضل بیگ پاکستان کے دورے پر آئے۔ ان دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ میری واپسی پر صدر ایوب نے بتایا کہ چکلالہ کے ہوائی اڈے پر اترتے ہی انہوں نے پے در پے ایسے بیان دیے جن میں بھارت کی نام نہاد سیکولرزم، دوستی اور امن پسندی کی تعریف کا پرچار تھا۔ ان دونوں حضرات نے پنڈت نہرو کے گن گا کر یہ تجویز پیش کی کہ 3 آزاد ممالک یعنی ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کی کنفیڈریشن بنانا ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ صدر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ سن کر وہ بے حد مایوس ہوئے اور کہا، اگر آپ ہندوستان کی طرف سے یہی مشن لے کر آئے ہیں تو آپ سے کسی معاملے پر سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار ہے۔ البتہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، جہاں جی چاہے خوشی سے گھومیے، آزادی سے جن سے چاہے ملیے، ہماری طرف سے ہر طرح کی سہولت حاضر ہے۔ شیخ عبداللہ اور مرزا افضل ابھی پاکستان کے دورے پر ہی تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرو دہلی میں سرگباش ہو گئے۔ مریم قیام کے دوران پنڈت نہرو نے صدر ایوب سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے آپ چین کے ساتھ کسی قسم کا سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ صدر ایوب نے سچ سچ بتا دیا کہ اس موضوع پر بات چیت ضروری ہو رہی ہے، لیکن معاملہ ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے وہ نقشہ دیکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے انتہائی سادہ لوحی سے نقشہ کھول کر ان کے سامنے بچھا دیا۔ پنڈت جی نے درخواست کی، کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں؟ صدر ایوب نے بغیر سوچے سمجھے سادہ لوحی سے حامی بھر لی۔ ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو سراسر ذاتی اور غیر رسمی تھی، لیکن دہلی واپس پہنچتے ہی پنڈت نہرو نے بات کا پتنگڑ بنا دیا اور چین اور پاکستان کے مابین سرحدی گفت و شنید کو ملی بھگت قرار دے کر کڑی تنقید کی۔ سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے احتجاجی انداز میں وہ نقشہ طلب کیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ سرحدی معاملات طے کرنا چاہتا تھا۔ ہماری وزارتوں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا رویہ ناجائز ہے، اس لیے انہیں نقشہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صدر ایوب مصر تھے کہ انہوں نے نہرو سے وعدہ کر لیا ہے، اب وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مطلوبہ نقشے کی نقل سرکاری طور پر بھارتی حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ صدر ایوب کے دل میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید دنیا کے دوسرے بڑے لیڈر پنڈت جی پر اپنا اثر استعمال کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راہ راست پر لے آئیں گے۔ اس زمانے میں امریکہ میں صدر کینیڈی نے اقتدار سنبھالا۔ صدر کینیڈی نے اپنے خاص معتمد اور معاشیات کے بین الاقوامی ماہر پروفیسر گالبریت کو بھارت میں امریکن سفیر متعین کر دیا۔ جولائی 1961 میں صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے۔ مسز جیکولین کینیڈی خصوصاً صدر ایوب کی شخصیت سے خصوصی طور پر متاثر ہوئیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے ان کی پذیرائی کے لیے انتہائی پروقار تقریبات منعقد کیں۔ ایک روز لنچ کے دوران گفتگو ہو رہی تھی۔ صدر ایوب نے کسی قدر جذباتی انداز میں صدر کینیڈی اور مسز کینیڈی کو مخاطب کر کے کہا، آپ دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں۔ آپ کے حسن و سیرت اور حسن صورت کے جادو سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کیا آپ پنڈت نہرو کو مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے؟ اس سے ہماری بہت سی مشکلات رفع ہو جائیں گی۔ مسز کینیڈی تھوڑا جھینپی اور مسکرائی، لیکن صدر کینیڈی زور سے ہنس کر بولے، مسٹر پریزیڈنٹ، پنڈت جواہر لال نہرو دنیا کے ہر موضوع پر عالمانہ گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن جو ہی کشمیر کا ذکر آئے وہ فوراً سر جھکا کر اپنی نگاہیں شیروانی کے کاج میں ٹنگے پھول پر گاڑ لیتے ہیں اور یوگی کی طرح آسن جما کر مراقبے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دنیا کے بہت سے چھوٹے بڑے ملک پنڈت نہرو کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے چشم برا رہتے تھے، لیکن چین بھارت کے درمیان سرحدی جنگ کے دوران پنڈت جی کی ناقابل تسخیر شخصیت کی کلی کھل گئی اور چینی یلغار کے ایک تھپیڑے سے ان کی عظمت و بہادری کا بھرم چشم زدن میں اٹھ گیا۔ ہندو چینی بھائی بھائی کا نعرہ کافی عرصے سے سرد پڑ چکا تھا۔ اکتوبر 1962 کے اوائل سے ہی پنڈت نہرو گیدڑ بھبکی دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیں چینیوں کو لداخ اور نیفا کے متنازع علاقے سے باہر نکال پھینکیں گی۔ اسی ماہ کی غالباً 20 تاریخ تھی۔ میں ہارلے اسٹریٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا تھا۔ رات کے 2:30 بجے میری کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہوئی۔ میرے ملازم نے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی مل چکا تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحد پر حملہ کر کے چین کو جوابی کارروائی پہ مجبور کر دیا ہے اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ مجھے یہی اطلاع دینے آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ہماری وزارت خارجہ تک یہ اطلاع پہنچا دی ہے؟ چینی مسکرایا اور بولا، ہمارا خیال ہے شاید صدر ایوب کو اس خبر میں خاصی دلچسپی اور اہمیت محسوس ہو۔ ہمارے اندازے کے مطابق آپ یہ خبر ان تک فوری پہنچانے میں کام آ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو ایسے وقت میں جگا کر تکلیف دی ہے۔ یہ میرا ذاتی فعل ہے، سفارت خانے کی جانب سے نہیں ہے۔ سفارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر اپنی رائے یا مشورہ بلا وجہ ٹھونسنے کے عادی نہیں، لیکن اشاروں کنایوں میں اپنا عندیہ خوش اسلوبی سے واضح کر دیتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے رات کے 2:30 بجے مجھے جگا کر غالباً وہ مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ ہندوستانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پہ پاؤں رکھ کر ہر محاذ سے ہندوستان کی فوج بھاگ رہی ہے۔ اگر پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وقت ضائع نہ کرے۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کیا اور کارڈ نکال کر تیزی سے ایوان صدر پہنچا۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ کسی قدر تگ و دو کے بعد مجھے صدر ایوب کی خوابگاہ تک رسائی حاصل ہوئی۔ میں نے چینی کے ساتھ اپنی گفتگو صدر ایوب کو سنائی۔ انہوں نے کہا، یہ خبر غیر متوقع نہیں، لیکن اتنی رات گئے تمہیں صرف یہ خبر سنانے کے لیے آنے کا اصلی مقصد کیا تھا؟ میں نے اپنا اندازہ بیان کیا۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم ان لمحات کو اپنے حق میں کسی فائدے کے لیے استعمال میں لے آئیں۔ صدر ایوب نے پوچھا، مثلاً؟ میں نے اناڑیوں کی طرح کہا، مثلاً سر، اسی لمحے اگر ہماری افواج کی نقل و حرکت بھی مقبوضہ کشمیر کی سرحدوں کے خاص مقام کی جانب شروع ہو جائے۔ صدر ایوب نے تیز و تند لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا، تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو؟ جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آج تک میرا یہی خیال ہے، اس رات صدر ایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا اہم ترین سنہری موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ اگر ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ ہوتا تو غالباً ہماری تاریخ کا دھارا ایک نیا رخ اختیار کر سکتا تھا۔ چینی فوجیں سیلاب کے ریلے کی مانند آگے بڑھیں اور بھارتی فوجیوں کی اچھی طرح گوشمالی کرنے کے بعد واپس لوٹ گئیں۔ پنڈت نہرو کی بے بسی اور شکست کو اپنے مفاد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ایوب پہ زور دیا کہ وہ پنڈت جی کو فوراً ذاتی پیغام بھیج کر یقین دلائیں کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کی سرحد پر پاکستان کی جانب سے ہرگز گڑبڑ نہ ہوگی۔ صدر ایوب نے پنڈت نہرو کو اس نوعیت کا پیغام تو نہ بھیجا، لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہر قسم کے خطرات اور شکوک و شبہات سے بے نیاز کر دیا۔ ہندو بنیوں میں ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے، لیکن دمڑی ہاتھ میں آئے۔ چین کے ہاتھوں ہندوستان نے شکست تو شرمناک کھائی، لیکن اس داغ کو غیر ملکی امداد سے دھونے کے لیے پنڈت نہرو ساری دنیا کے سامنے نہایت بے حجابی سے مظلومیت کا پیکر بن کے کھڑے ہو گئے۔ امریکہ اور انگلستان نے ہر قسم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ نہایت بھاری پیمانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ پاکستان نے تھوڑا بہت احتجاج کیا تو یہی کہہ کے ٹالا گیا، یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، پاکستان کو اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ امریکہ کے اس رویے پر پاکستانی اخبارات میں بڑا شدید رد عمل شروع ہو گیا۔ خود امریکہ میں بھی چند اخبارات نے لکھ دیا کہ ہندوستان کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر پابند کرنے کا یہی مناسب موقع ہے۔ غالباً اسی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ اچانک ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی وفد راولپنڈی میں آیا۔ 29 نومبر 1962 کی چمکیلی صبح تھی۔ ایوان صدر راولپنڈی کے لان میں نہایت خوشگوار دھوپ تھی۔ یہ دونوں حضرات صدر ایوب کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹے بھر کی محنت کے بعد ایک نہایت بے اثر اور بوگس قسم کے اعلان کا ڈرافٹ تیار کیا، جس کا متن یہ تھا: The President of Pakistan and the Prime Minister of India have agreed that a renewed effort should be made to resolve the outstanding difference between their two countries on Kashmir and other relative matters, so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship. In consequence, they have decided to start discussion at an early date with the object of reaching an honorable and equitable settlement.
These will be conducted initially at the ministerial level. At the appropriate stage, direct talk will be held between Mr. Nehru and Mr. President. صدر ایوب نے بے چوں چراں اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وفد کے اراکین اس دستاویز کو لے کر پنڈت نہرو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ جو ہی پنڈت نہرو دستاویز پر دستخط کریں گے، وفد کے ایک رکن راولپنڈی فون کر دیں گے۔ وفد کے دوسرے رکن یہاں راولپنڈی میں ٹیلی فون کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد شام 7 بجے کے قریب پنڈت نہرو کے دستخط کرنے کا فون آیا۔ وفد کے دوسرے رکن مسٹر ایورل مسرت و شادمانی سے سرشار ہو گئے، جیسے انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی ہو۔ انہوں نے گرم جوشی سے صدر ایوب سے ہاتھ ملا کر مبارکباد دی اور کامرانی اور کامیابی منانے کے لیے شیمپین کی بوتل کھولنے کی فرمائش کی۔ شیمپین کا دور چل رہا تھا کہ مسٹر ایورل نے بلند آواز میں صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آج ایک تاریخ ساز دن ہے۔ اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کی وزارت خارجہ کو ایسے خطوط پہ چلنا پڑے گا کہ امریکہ اور ہندوستان دونوں کے ساتھ یکساں صاف گوئی سے بات چیت کی جا سکے۔ آپ کو اپنا فورن سیکرٹری تبدیل کر لینا چاہیے۔ ان دنوں مسٹر ایس کے دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے۔ مسٹر ایورل کے احکام کی پیروی میں صدر ایوب نے انہیں سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا۔ 29 نومبر 1962 کے معاہدے پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سر کرتے ہی مسٹر ڈنکن فتح کے جھنڈے لہراتے دہلی سے لندن روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف پنڈت نہرو نے ہندوستان کی لوک سبھا میں صدر ایوب کے اس معاہدے کے بارے میں ایک عجیب و غریب بیان دیا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ محض رسمی کارروائی تھی۔ اس معاہدے کی وجہ سے کشمیر کے متعلق ہندوستان کے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی وفد کے رکن نے لندن کا سفر منسوخ کیا اور صدر ایوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی جائیں گے اور پنڈت نہرو کو ایسے بیان کے بارے میں تردید پر مجبور کریں گے۔ اس بار ایوان صدر میں راولپنڈی کا ڈرائنگ روم زحمت انتظار کی لپیٹ میں آ گیا۔ رات 11 بجے کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ پہلے صدر ایوب نے، پھر مسٹر ڈنکن نے گفتگو کی۔ مسٹر ایورل نے بےتابی سے ریسیور تھاما اور کافی عرصے تک بات چیت کرتے رہے۔ مسٹر ڈنکن کے فون سے یہ عقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہرو کو ایسے وقت جا پکڑا جب وہ شب خوابی کا لباس پہن کر سونے کے لیے لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو نہرو مکر گئے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے کوئی غلط فہمی یا بدگمانی ہو۔ پھر ڈنکن کے پرزور اصرار پر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی، اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب مسٹر سینڈز نے ان کی کلائی کو کسی قدر مروڑا تو پنڈت جی نے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد تردیدی بیان شائع کریں گے۔ لیکن پنڈت جی کے دوسرے بہت سے وعدوں کی طرح ان کا یہ وعدہ بھی ایک بھونڈا مذاق ثابت ہوا۔ 2 روز کے بعد پنڈت نہرو نے ایک گول مول سا بیان کیا جس سے تنازع کشمیر کے حل کی جانب تو کوئی راستہ نہ نکلا، البتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ہندوستان کی جھولی میں مالی اور فوجی امداد بڑھتی چلی گئی۔ چال بازیوں اور منافقت کے باوجود پنڈت جی کا نفسیاتی ہوا صدر ایوب کے دل و دماغ پر چھایا تھا۔ میرے تجربے میں کوئی ایسا موقع دیکھنے میں نہیں آیا جب صدر ایوب پنڈت جی کے سامنے دبے دبے سے مروب نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جب شری لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے تو صدر ایوب خود اپنی نظر میں قداور ہو گئے۔ پنڈت نہرو کی موجودگی میں وہ بلا وجہ احساس کمتری میں مبتلا رہتے تھے، لیکن لال بہادر شاستری کے آتے ہی وہ بلا وجہ احساس برتری کا شکار ہو گئے۔ اکتوبر 1964 میں وزیر اعظم لال بہادر شاستری قاہرہ میں غیر جانبدار ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے بعد مختصر قیام کے لیے کراچی رکے تو صدر ایوب نے انہیں ہوائی اڈے پر لنچ کھلایا۔ شاستری جی چھوٹے قد کے دبلے پتلے اور نحیف سے آدمی تھے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، لیکن صدر ایوب بیٹھے بٹھائے بلا وجہ شیر ہو گئے۔ وہ جگہ جگہ موقع بے موقع جہاں کہیں لال بہادر شاستری کا ذکر آتا ان کو تمسخر اور تضحیک کا نشانہ بناتے اور اکثر کہتے، اس بالشت 1.5 بالشت کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار، وقت ضائع کرنا ہے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے تاشقند کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی مذاکرات ایک مقام پر شدید تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ روس کے وزیر اعظم نے کئی بار صدر ایوب کو زور دیا کہ مذاکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں،
صدر ایوب مذاق مذاق میں کہہ بیٹھے، مجھے ہرگز توقع نہیں کہ اس بالشت ڈیر بالشت کے آدمی کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو ہو سکے۔ یہ سن کر روس کے وزیر اعظم سیخ پا ہو گئے اور نہایت سختی سے صدر ایوب سے کہا، مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے عظیم لیڈر ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، آپ کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے ان کی شان میں گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ مسٹر ایوب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی اس ڈانٹ نے صدر ایوب کے دل و دماغ سے خود اعتمادی کا غبارہ اڑا کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ معاہدہ تاشکند میں شاستری جی کی ہر ضد کے سامنے بلا پس و پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ جنوری 1965 میں صدر ایوب نے تمام سیاسی پارٹیوں کی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی انتخاب جیت لیا۔ اس مقابلے میں انہیں مس جناح سے تقریباً 21,000 زیادہ ووٹ ملے۔ چنانچہ اب وہ اپنے آپ کو قوم کا منتخب صدر سمجھنے لگے۔ اس کے چند ماہ بعد رن کچ کا واقعہ پیش آ گیا۔ یہ تنازعہ 8-10 برس سے چل رہا تھا۔ بھارت نے اچانک یہ الزام تراشی شروع کی کہ رن کچ کو آڑ بنا کر پاکستان گجرات میں زیر زمین تیل کے کچھ علاقوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے درمیان ایک ہنگامی جھڑپ میں ہمارا پلہ بھاری رہا اور ہندوستانی فوج کا کچھ ساز و سامان ہمارے قبضے میں آ گیا۔ برطانیہ نے ثالث کا کردار ادا کر کے 350 مربع میل کا علاقہ پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ دیا۔ بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا اور وزیر اعظم لال بہادر شاستری پر کڑی نکتہ چینی شروع ہو گئی۔ شاستری جی نے اعلان کیا، رن کچ کے واقعے کو وہ نہیں بھلا سکتے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق اس کا حساب ضرور بے باک کریں گے۔ اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ 1965 کے وسط میں لال بہادر شاستری اور ان کے وزیر خارجہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ جموں کشمیر کی ریاست بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصے پر کوئی حق نہیں۔ اس صورتحال میں صدر ایوب کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ وہ یہ معاملہ اثر نو UN کی سیکیورٹی کونسل میں لے جا سکتے تھے، لیکن اگر سیکیورٹی کونسل کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو قابل قبول نہ ہوتا تو روس ضرور اپنا ویٹو کا حق استعمال کرتا۔ 23 جون 1962 تک روس پہلے ہی اس مسئلے پر ہندوستان کے حق میں پاکستان کے خلاف 100 مرتبہ ویٹو کا حق استعمال کر چکا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ براہ راست گفت و شنید یا کسی تیسرے ملک کی نگرانی میں گفت و شنید کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی تھیں۔ جہاں تک اس مسئلے پر جنگ کرنے کا تعلق ہے تو صدر ایوب جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے اور کہتے تھے، تنازع کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈنا ہے، اس حل کی تلاش میں پاکستان کو داؤ پر نہیں لگانا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے انہوں نے یکایک ایسے اقدام شروع کر دیے جن کا قدرتی اور منطقی نتیجہ وہ جنگ تھی جو ستمبر 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئی۔ ان دنوں میں ہالینڈ میں سفیر متعین تھا۔ جنگ کے اندرونی اسباب کا مجھے ذاتی طور پر علم نہیں۔ اگر صدر ایوب چاہتے تو نہایت آسانی سے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں خود اس موضوع پر روشنی ڈال سکتے تھے، لیکن یہ بات باعث حیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدر ایوب کا ساتھ دیا تھا، لیکن ممکن ہے وہ اس جنگ کو اپنی فوجی مہارت اور دانش مندی کا خاص امتیازی نشان نہ سمجھتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشکند کے خلاف مسٹر بھٹو کی شدید مہم کا کھلم کھلا اور دو ٹوک مقابلہ کرنے سے وہ خود کو قاصر پاتے ہوں۔ صدارت کی کرسی انسان کو با اختیار تو بناتی ہے، لیکن بعض معاملات میں حالات کی نزاکت سے زبان بندی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔